السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں آنا لازمی ہیں۔ کیوں کچھ لوگ بڑی مصیبت میں بھی صبر کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیف میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم اور ان پر یقین۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے سیف ہونا، حضرت یوسف سوچو جب انسان چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مدد کے بھی سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں انسان کی زبان پر کیا آتا ہے؟ اس وقت ایک دعا ہے، آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دولت ہے، کبھی تنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر، بھوک، مال، جان اور پھل کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے۔ مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب اللہ کا کرم ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا تھا، سامنے دریا تھا، لوگ بولے اب تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قطعی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ نے دریا کو چیر دیا۔ جب اللہ کا کرم ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بھائیوں کی دشمنی، غلامی، جیل، ہر جگہ تکلیف، لیکن صبر اور اللہ کا سہارا۔ آخر کار مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ مصیبتیں عزت اور بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ ابراہیم پر آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا کرم ساتھ میں ہو۔ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، راحت تنگی کے ساتھ ہے، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہے۔ ایک شخص بہت قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ نماز اور استغفار کو اس نے اپنا استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کے کاروبار میں برکت ہوئی اور وہ قرض سے آزاد ہو گیا۔ اور میں آپ کو اپنی ہی ایک میرا خود کا آزمایا ہوا ہی ہے، مجھے اس دعا پہ بہت ہی زیادہ بھروسہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھتی ہوں، کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میرے اوپر کیوں نہ آ جائے، میں یہ دعا پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی چٹکیوں سے اس میں نکال لیتے ہیں جیسے میں کبھی اس مصیبت میں تھی ہی نہیں۔ اور جب میرا سیزر ہوا تھا، میرا بیٹا نارمل ہوا تھا، بٹ میرا سیزر ہوا تھا، میرے 2 سیزر ہوئے ہیں۔ میرا جو ہے لیٹرین کا راستہ وہ باہر نکال دیا گیا تھا، تو ڈاکٹر نے بولا تھا اس کا 2.5 مہینے کے بعد اس کا آپریشن ہوگا، اور میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتی رہتی تھی۔ اور جب میرا آپریشن ہونے کے لیے میں جا رہی تھی، میں خود سے ہی گئی تھی، سب کچھ پورا ریڈی ہو کے، اتنا کانفیڈنس تھا کہ کیا ہی بتائیں۔ دعا پڑھتے رہے پورا، جب تک میرا آپریشن ہوا ہے 2-3 گھنٹے میں اس دعا کو کنٹینیو برابر مسلسل پڑھتی رہی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیا ہوا۔ اور جب ڈاکٹر اس ٹانکے کو صاف کرنے کے لیے آتے تھے نا، تو بہت پین ہوتا ہے۔ جس کا آپریشن ہوا ہوگا تو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کو ہوش میں ہی ٹانکے پورے کلین کرنے پڑتے ہیں، اور وہ کرتے تھے، بہت درد ہوتا تھا، اور میں وہ دعا پڑھتی تھی۔ مجھے اتنا اندر سے ایسے ایک اسٹرانگ اندر سے فیل ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھے وہ نان مسلم تھے، تو وہ بولتے تھے کہ آپ کیا پڑھتے، آپ کو اس سے سختی ملتی ہے کیا، وہ ایسا بولتے۔ تو میں نے کہا ہاں، کہ مجھے اس سے بہت زیادہ مجھے بہت پین ہوتا ہے نا، تو مجھے دعا پڑھنے سے مجھے پین، تو وہ بولتے تھے اچھا آپ کو اس سے سختی ملتی ہے کیا، تو ہم نے کہا ہاں آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے، کہیں ٹھیک ہے۔ جب بھی وہ آتے تھے تو وہ بولتے تھے آپ اپنی دعا آپ جو پڑھتے رہو، میں صاف کرتا ہوں۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، میں ہمیشہ، اور آج بھی میرے سیزر کو 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اور میں آج بھی اگر کسی بھی مصیبت میں پھنستی ہوں یا پڑھتی ہوں تو میں اس دعا کو ضرور سے ضرور پڑھتی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے آخرکار اللہ سب کو شفا دیتے ہیں، اور اس بیماری سے بھی مجھے نجات دی۔ مصیبتیں انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر 5 وقت کی، سب سے زیادہ 5 وقت کی آپ کو نماز پڑھنی ہے، استغفار اور درود کی عادت بنا لو۔ اب دن میں بھی آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی ٹائم ہو، آپ جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ
کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہو، راستے میں جا رہے ہوں، تو ضرور سے ضرور آیت کریمہ پڑھتے رہو، دوسروں کی مدد کرنا سیکھو، کیونکہ رحمت دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے والوں پر اترتی ہے۔ مصیبت زندگی کا حصہ ہے، اللہ کا کرم ہے اور رحمت سب آسان کر دیتی ہے۔ ہمیں صبر، شکر اور دعا پر عمل کرنا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر مصیبت میں صبر عطا فرما، تیرے کرم کا سہارا ہے نصیب کر، اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا تو بہت زیادہ ہی، زندگی میں ہر کسی کے اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو گئے، آپ پریشان ہیں، تو آپ اس دعا کو یقین مانیے، آپ دل میں عقیدہ کر لیجئے کہ میری مصیبت، اللہ میں کچھ نہیں جانتا یا جانتی، مجھے آپ کو اس مصیبت سے نکالنی ہے۔ اللہ بہت بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ اس دعا سے آپ کو اتنا آسانی سے نکال دے گا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ تو صبر ضروری ہے اور اللہ پر توکل رکھو، یقین مانو، کرم کریمہ سے سب، آیت کریمہ سے سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، ضرور سے ضرور آپ اس دعا کو پڑھیں، دن بھر میں آپ جتنی بار بھی پڑھ لیں، جتنی بار بھی اس کا ورد کر لیں، آپ کو بہت زیادہ ہی شفا ملے گا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب وہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اس آیت کریمہ نے انہیں نجات دلائی۔ تو پھر بہنوں، ہمیں اللہ کیوں نہیں مصیبت سے نکالے گا؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس دعا کو دل سے پڑھو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ویسے ہی مومنوں کو بھی نجات دی جائے گی۔ یاد رکھو، جب کوئی سہارا کام نہ آئے تو آیت کریمہ پڑھو، کیونکہ اللہ کا کرم ہی ہر مصیبت کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو بے شک آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو گائز۔